الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 161 سے لے کر آیت نمبر 165 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ وما کان لنبی، اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان، یعنی کسی نبی کے یہ لائق نہیں، کسی نبی کی یہ شان نہیں، کسی نبی کے لیے یہ نہیں ان یغل کی خیانت کرے، کسی نبی کے لیے یہ نہیں کہ وہ کیا کرے، خیانت کرے۔ ومن یغلل، اور جو خیانت کرے گا، یأت بما غل یوم القیامہ، تو لے آئے گا اپنے ساتھ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن، تو خیانت کی ہوئی چیز کو وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن لے آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ احد کے درہ پر متعین تیر اندازوں نے جب دوسرے مسلمانوں کو مال غنیمت اکٹھا کرتے دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور فرما دیں جس نے جو چیز لے لی اسی کی ہو گئی۔ اب آپ کو آج وہ پرانا فلسفہ سمجھ آ گیا کہ انہوں نے درہ چھوڑا کیوں تھا، انہوں نے درہ کس وجہ سے چھوڑا تھا، تو جس نے جو چیز لے لی اسی کی ہو گئی، اور ہم بالکل محروم رہیں، یہ خیال کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے وجہ دریافت فرمائی تو وہ کوئی معقول جواب نہ دے سکے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دل کی یہ بات کہہ دی کہ کیا تم یہ خیال کرتے تھے کہ ہم خیانت کریں گے؟ یعنی اللہ کا نبی تمہارے ساتھ خیانت کرے گا، تم یہ خیال کرتے تھے اور تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ خیانت کروں گا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ ومن یغلل، جو خیانت کرے گا، یأت بما غل یوم القیامہ، اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت والے دن وہ ساتھ لے کے آئے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، اچھا غلن کہتے ہیں مال غنیمت سے اس کی تقسیم سے پہلے کوئی چیز چھپا کر لے لینا، مال غنیمت میں سے کوئی چیز پہلے چھپا کر لے لینا۔ اس آیت میں اس جرم کی قباحت اور اس کی سزا بیان کر کے اس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب خیبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا تو ان دنوں میں ایک شخص جس کا نام نہیں لیا گیا فوت ہو گیا۔ حضور کی خدمت میں جنازہ کے لیے عرض کی گئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحبکم، جاؤ تم اس کی جنازہ پڑھ دو۔ صحابہ کرام کے چہروں کی رنگت بدل گئی تو حضور نے فرمایا ان صاحبکم غل فی اللہ، کہ تمہارے اس ہمراہی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، مال غنیمت میں خیانت کی ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم جاؤ اس کا جنازہ پڑھو۔ ہم حیران ہو گئے، اور جب اس کے مال کی تلاشی لی تو ہمیں اس کے سامان سے یہودیوں کے چند منکے ملے، سمجھ آ گئی، جن کی قیمت 2 درہم سے بھی کم تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں معمولی سی خیانت بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحم دل نبی نے بھی اس کی جنازہ نہیں پڑھائی۔ نیز یہ پتہ چلا کہ نگاہ نبوت سے اتنی سی بات بھی پوشیدہ، اب وہ کو سامنے تھوڑی کی تھی، سامنے تو نہیں کی تھی، سامنے کی ہوتی تو کوئی بات اور ہوتی، میرے آقا منع کر دیتے۔
پیٹھ پیچھے کی، لیکن رسول اللہ نے یہ خبر بھی انہیں دے دی کہ تم نے دیکھا۔ اور جب صحابہ نے تلاشی لی تو اس کے مال سے من کے نکل آئے جو 2 درہم کی بھی کم قیمت رکھتے تھے۔ ہم درجات عند اللہ وبئس اچھا یہ آیت رہ گئی ابھی۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمم، تو کیا جس نے پیروی کی رضا الہی کی، کمم باء بسخط من اللہ، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو حقدار بن گیا اللہ کی ناراضگی کا۔ ایک وہ ہے جس نے اللہ کی رضا کی پیروی حاصل کر لی، اور ایک وہ ہے جس نے اللہ کی ناراضگی مول لے لی۔ یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، لوگ درجہ بدرجہ ہیں اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، پڑھتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں، ویزکیہم، اور پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم الکتاب، اور سکھاتا ہے انہیں قرآن، والحکمہ، اور سنت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ درندہ صفت انسان کیوں کر فرشتہ سیرت بن گئے؟ کیسے بنے؟ جنہیں کوئی اپنا غلام بنانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیوں کر آئین جہاں بانی میں دنیا بھر کے استاد ہو گئے؟ جن کی گھٹی میں شراب تھی، ظلم و ستم جن کا شعار تھا، کفر و شرک اور فسق و فجور کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے صدیاں گزر چکی تھیں، ان میں یہ مکمل تبدیلی اور ہمہ گیر انقلاب کیوں کر آیا؟ جنہوں نے کبھی ان حقائق پر غور کیا ہے وہی اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کو جان سکتے ہیں۔ جس نے سوچ سمجھ کی نا تھوڑا کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے، تو وہ اللہ کے نبی کی شان کو سمجھ سکتا ہے۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت کے علاوہ تزکیہ نفس اور تربیت صالحہ سے یہ مبارک انقلاب روح پذیر ہوا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اولما اصابتکم مصیبتن، کیا جب پہنچی تھی تو تمہیں مصیبت پہنچی، کچھ مصیبت، قد اصبتم مثلہا، حالانکہ تم پہنچا چکے ہو دشمن کو اس سے دوگنی، قلتم ان ھذا، تو تم کہہ اٹھے کہاں سے آ پڑی یہ مصیبت؟ قل، فرمائیے، ہو من عند انفسکم، یہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ احد کے میدان میں مسلمان ازراہ تعجب کہنے لگے، عجب بات ہے، ہم حق پر ہیں، راہ خدا میں جہاد کرنے نکلے ہیں، اور رسول خدا بھی ہم میں موجود ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانا پڑی جو کافر و مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوا اگر تمہیں آج تکلیف پہنچی؟ اس سے پہلے تم ان پر دوگنی ضرب لگا چکے ہو، تم نے بدر میں ان کے 70 سردار قتل کیے، 70 کو قیدی بنا لیا، اور اس رسوائی کے اسباب کے متعلق زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم میں سے بعض نے ہمارے رسول کے حکم سے سرتابی کی، اور تم سب کو اس کا مزہ چکھنا پڑا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ حق کے ماننے والے ظاہری اسباب کے مہیا کرنے اور تدبر سے کام لینے میں سستی کرتے ہیں، اور یہ سمجھ کر ہم اہل حق ہی اپنی کامیابی کا یقین کر لیتے ہیں، اور ظاہری قواعد و ضوابط کی پابندی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ انہیں اس آیت پر مقرر غور کرنا چاہیے کہ جب صحابہ کی مقدس اور حق کی علمبردار جماعت سے معمولی سی فروگزاشت ہو گئی تو انجام کیا ہوا؟ بلکہ اہل حق کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی کامیابی صرف ان کی کامیابی نہیں بلکہ حق کی کامیابی ہے، اور ان کی شکست صرف ان کی شکست نہیں بلکہ حق کی شکست ہے۔